آخری بات کر کے اس ٹاپک کو ختم کر دیتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ابھی سعودی عرب کے کسی عالم کا کلپ آیا, انہوں نے کہا کہ بھائی اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چاروں فقہ میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے, تو اگر کوئی کرتا ہے تو ٹھیک. عرب میں اتنا اعتدال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو غلط نہیں ہے, لیکن جو ان کے سلفی علماء ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں اس کی دلیل نہیں ہے, تو اگر ہم پانچواں بنا لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ہم یعنی پانچواں فقہ مرتب کریں گے آج کے زمانے کے حساب سے. مجھے کسی نے بھیجا, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ جب ان چاروں کی نہیں ہے تو سوال پیدا ہوگا کہ اس پانچویں کی کیا ہے. اس بیس پہ کوئی چھٹا بنا لے ہے بھائی. جب پانچ آ جائیں گے نا, پانچواں آئے گا, تو اگلی 10 سالوں میں کوئی بندہ پیدا ہوگا کہ ان پانچوں کی ہمارے پاس نبی سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ ان کو, لہذا میں کیا کر رہا ہوں, چھٹا. پھر کیا آئے گا, 7واں. پھر کیا آئے گا, 8واں. تو یہ کوئی اسلام کی خدمت ہوگی؟ ایک بات تو یہ تو خدمت, یہ تو آپ ٹوٹتی چلی جائے گی نا امت. دوسری بات یہ, وہ پانچواں آئے گا کیسے؟ اس وقت تو امت سمٹی ہوئی تھی, لوگوں کو ان ائمہ پہ اعتماد تھا, انہوں نے آہستہ آہستہ چاروں کو فالو کرنے کے علاوہ پانچواں رہا ہی نہیں اس امت میں نا, پوری امت ان پہ جمع ہو گئی. اب جب آپ پانچواں بنائیں گے اس کو مانیں گے کتنے لوگ؟ اس پہ تو اتنی بڑی بڑی انگلیاں اٹھیں گی کہ یار ایک 15ویں صدی میں وجود میں آ رہا ہے, تو کوئی کہے گا صحیح ہے, کوئی کہے گا غلط ہے. تو وہ پانچویں کے اتنی شاخیں ذیلی نکلنا شروع ہوں گی نا کہ بجائے پانچواں بننے کے 4-5 ہزار بنیں گے, پھر وہ انڈے بچے اس کے ہوں گے. اور پھر اس پر امت کو ایسا اعتماد بھی نہیں ہوگا جیسا ان چاروں پر اعتماد ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ کوئی ایسا کام کر لو یار جس سے امت کو کیا ہو, فائدہ ہو نا. اپنی صلاحیتیں لگاؤ, زنا کے خلاف, موسیقی کے خلاف, ماں باپ کی نافرمانی جو ہو رہی ہے اس کو روکو, اسلام کو دنیا میں پھیلاؤ. جب یہ چاروں فقہ تھے تب بھی تو اسلام دنیا میں پھیل رہا تھا نا. اس وقت کیا کرتا تھا غیر مسلم, جس علاقے میں جو فقہ رائج ہے وہ مسلمان ہو کے آٹومیٹیکلی اسی فقہ کو قبول کرتا تھا, اور دوسرے فقہ والے بھی اس کو مسلمان مانتے تھے. بر صغیر میں جتنے لوگ مسلمان ہوئے سارے حنفی ہوئے ہیں. انڈونیشیا میں جتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے سارے کیا بن گئے, شافی. سعودی عرب میں کوئی غیر مسلم مسلمان ہو رہا ہے آٹومیٹیکلی حنبلی بن رہا ہے. ہم نے بھی اس کے اسلام پہ کوئی شک نہیں کیا, شافیوں نے بھی کوئی شک نہیں کیا. لیکن آپ جب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوگا نا, آپ کہو گے کہ 4 فقہ ہے, ایک پانچواں بھی ہے. اور اب ان میں سے آپ دلائل میں دیکھو کون سا, خدا کی قسم اس کے بال سفید ہو جائیں گے, گنجا ہو جائے گا دلائل پڑھتے 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 پڑھتے, اور سوائے کنفیوژن کے اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو یہ غیر مسلم کے لیے بھی بڑا ڈینجرس راستہ ہے جو آپ دے رہے ہیں اس کو. اب تک جو غیر مسلم مسلمان ہوتے تھے, کیسے یہاں کتنے عیسائی, ابھی پرسوں ایک عیسائی آئے ہیں وہ مسلمان ہوئے, تو آٹومیٹیکلی وہی اسی فقہ پہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سوسائٹی میں چل رہا ہے. ہاں بدعت سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور یہ بدعت تو چاروں ائمہ اس سے بری ہیں, ان فقہ میں بدعتیں نہیں ملتی ہمیں, یہ تو لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں. تو غیر مسلم کے لیے بھی آسانی ہے. ایک کسی سلفی عالم سے کسی نے سوال پوچھا امریکہ میں, ایک عیسائی نے, ایک انگریز نے, کہ میں مسلمان ہوا ہوں تو یہاں مجھے مختلف فقہ ملتے ہیں, تو میں کس کو, یعنی 4 فقہ ملتے ہیں حنفی مالکی, میں کس کو فالو کروں؟ ان عرب نے کہا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو, جس کی رائے. ابے تو وہ ابو حنیفہ کے جب دلائل پڑھے گا اس کو لگے گا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, امام شافعی کا پڑھے گا اس کو لگے گا یہ, آپ کے پڑھے گا آپ اس کو لگے گا یہ. اس کی کنفیوژن ختم کرنے کے بجائے آپ نے اس کو کنفیوژن میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا. جو فیصلہ ابو حنیفہ اور شافعی سے حل نہیں ہو سکا وہ اس کے بیچارے سے کہاں سے حل ہوگا بیٹھ کے؟ رفع الیدین کا مسئلہ ابو حنیفہ اور شافعی دونوں کے پاس دونوں دلائل تھے, پھر بھی اختلاف ہو گیا. امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے نہیں پڑھی جائے, دونوں کے پاس دلائل تھے, پھر بھی کیا ہو گیا, اختلاف. تو یہ انگریز بیٹھ کے اختلاف کو حل کرے گا؟ یہ جو نئے نئے مسلمان ہو رہے, اس کا حل یہ ہے کہ اس کو بولا جائے بھائی یہ چاروں درست ہیں, آپ کسی بھی مکتبہ فکر کو فالو کر لو جو آپ کے ملک میں زیادہ رائج ہو, کیونکہ جو فقہ زیادہ رائج ہوتا ہے اس کے مفتیان کرام اویلیبل ہوتے ہیں, ان سے مسائل پوچھنا آسان ہوتا ہے, اور پھر سب اسی کو فالو کر رہے ہیں, تو ایک اختلاف کی صورت بھی نہیں بنتی. اس کو فالو کر لو, یہ آسان ہے. اور پھر اسے کہا جائے اب فوکس کرو نمازوں کو, اب نماز یہاں پڑھنی ہے یہاں پڑھنی ہے, اب یہ تمہارے لیے اتنا بڑا مسئلہ رہا نہیں. اگر تم جس ملک میں رہتے ہو اس میں یہاں لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں, تم بھی یہاں پڑھ لو یار ہاتھ باندھ کے. وہ اگر رفع الیدین کرتے ہیں تم بھی کر لو, وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھ لو, اور اگر وہ نہیں کر رہے تو تم بھی نہیں کرو. رائے دونوں ہیں, مذاہب دونوں اسلام میں, کیونکہ دونوں کے پاس دلائل ہیں. تو اس کی پرابلم ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ پھر وہ کہے گا میں کروں کیا؟ بھائی اب فوکس نماز کو کرو, جیسے بھی چاہو پڑھو, لیکن اب پڑھنا ہے تم نے, اب روزہ تم نے رکھنا ہے, اب ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں نہیں رکھنا, اب گھر میں رکھنا ہے تم نے, چاہے غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو. زنا سے تم نے بچنا ہے, شراب سے تم نے بچنا ہے, کیونکہ اس پہ چاروں کا اتفاق ہے, یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. خدا کی قسم یہ آسان ہے. اور آج کل کے اسکالرز قرآن و سنت کے نام پہ جو لوگوں کو آوارہ بنا رہے ہیں نا,
مجھے پتا ہے کہ یہ آوارہ کا لفظ بڑا نامناسب ہے، لیکن اس میں لیبل قرآن و سنت کا ہے، مگر پھیل رہی ہے آوارہ گردی. ہر آدمی اسکالر بن کے سب کو برا بلا کہہ کے اپنا منجن بیچ رہا ہے، اور عوام اس نائی کو سرجن سمجھنا شروع کر دی ہے جو عوام نے جو گاؤں میں آیا تھا کس کے لیے؟ ختنہ کرنے کے لیے، کیونکہ عوام کبھی حقیقی سرجنوں میں بیٹھی نہیں ہوتی. تو جو صحیح پراپر علماء میں بیٹھے نہیں ہیں، صحیح علماء جن کو نہیں ملے، وہ انہی اسکالرز کو کیا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں؟ مفتی اور عالم. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں آ جائیں تاکہ امت جس فرقواریت کی آگ میں جا رہی ہے نا، اس سے اللہ بچ جائے، اس سے یہ امت بچ جائے اور اللہ اس امت کو بچا دے اس سے. سمجھتے ہو؟ جب تک انگریز نہیں آیا تھا نا، آپ کو ہندوستان میں کوئی فرقے نظر نہیں آئیں گے. پورا ہندوستان، ایران، یہ سب فقہ حنفی کو فالو کرتے تھے. انگریز نے آ کے نا سب سے پہلا کام یہ کیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی شافی ہو تو یہ اس کو بھی قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں یار رائے کا اختلاف ہے، کوئی فقہ حنفی کو فالو کرے اس کو بھی، ان کو پہلے اس میں لڑاؤ. اس نے ہر سطح پہ مسلمانوں کو لڑوایا. یہ سارے آپ کو ملیں گے جتنے فرقے اور لڑائیاں ہیں نا، گورے کے آنے کے بعد ملیں گی آپ. ورنہ گوروں نے یہ بات لکھی ہے، یہ ریٹن میں ہے کہ جب گورا ہندوستان میں آیا کوئی مذہبی منافرت نہیں تھی، کوئی فرقواریت نہیں تھی. اور گورے نے مسلمانوں کے لیے جو آئلی قوانین عدالت میں رائج کیے نا، وہ بھی فقہ حنفی کے مطابق تھے، کیونکہ مسلمان اپنے گھریلو اور نکاح طلاق اور وراثت کے مسائل میں گورے کے قانون کو نہیں مانتے تھے. تو اس نے کہا یار ان کو اسلامی دینا پڑے گا. تو اب گورے کے پاس ریٹن فارم میں جو اسلامی قانون تھا وہ کیا تھا؟ فقہ حنفی تھا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے یہ سارے حنفی ہیں تو ان کو فقہ حنفی ہی چلاؤ. اور وہ اب تک چلا آ رہا ہے. ہماری حکومت نے آ کے اس کو غیر اسلامی تو کر دیا، لیکن گورے نے اتنا غیر اسلامی نہیں کیا تھا. تو فلسطین میں فقہ شافی ہے، انڈونیشیا میں، سعودی عرب میں اب تک فقہ حنبلی چل رہا ہے جو لا ہے عدالت کا. تو یہ نیچے جو چیزیں نکل رہی ہیں میرے بھائی، یہ قرآن و سنت کے نام پہ الو بنانے کی بات ہے. تو آپ ایک فقہ کو فالو کرو، یا حنفی کو یا شافی کو یا مالی کو یا حنبلی کو. پانچواں مارکیٹ میں ہے نہیں تو کریں کیسے فالو ہم؟ پانچواں ہوتا تو ہم کہتے چلو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ہے نہیں. پانچواں مختلف آرا ہیں. مولانا اسحاق صاحب کی الگ رائے ہے، کسی دوسرے کی رائے جاؤ گے تو وہ الگ رائے ہے، تیسرے کے پاس جاؤ گے تو ہر ایک کی فقہ کی کتابوں میں اتنا اختلاف ہے کہ آپ وہ ایک ہے ہی نہیں نا لا، تو کرو گے کیسے فالو؟ تو جب ممکن ہی نہیں ہے تو کیسے؟ پھر تو مختلف رائے ہیں. اس اسکالر کو سنو وہ ایک نہیں پھینک رہا ہے مارکیٹ میں، تو اس کو سنو وہ دوسری وہ ایک نئی مارکیٹ میں رائے لا رہا ہے. حوالے اس کے پاس بھی ہیں، حوالے اس کے پاس بھی ہیں، حوالے اس کے پاس بھی ہیں، اور وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے، وہ اس کو غلط کہہ رہا ہے. اور ایک ایسا کہے گا، وہ کہے گا چونکہ یہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ سارے غلط ہیں، میں صحیح ہوں. کر رہے جو یہ کر رہے ہیں، تو بھی تو وہی کام کر رہے ہے جو کون کر رہا ہے؟ جو یہ کر رہے ہیں. تم نے ان سب کو غلط. ایسے دو آدمی لڑ رہے ہو، آپ نے کہا چونکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں لہٰذا میں جا کے دونوں کو مکہ ماروں گا. آپ نے کہا تو کیوں لڑ رہا ہے؟ کہہ رہے چونکہ یہ دونوں لڑ رہے ہیں لہٰذا دونوں غلط ہیں. ابے لڑائی کی وجہ سے اگر یہ دو غلط ہیں کیونکہ یہ ایک دوسرے کو غلط کہتے ہیں، تو آپ بھی تو ان دونوں کو غلط کہہ کے اسی اصول سے آپ بھی کیا ہو گئے؟ آپ بھی غلط ہو گئے. تو اس لیے ان چاروں فقہ میں آپ کو یہ چیز ملے گی، ایک دوسرے کو غلط نہیں کہتے. ہم جب مدرسوں میں پڑھتے ہیں نا، کوئی مسئلہ پڑھتے ہیں تو بڑے احترام سے امام شافعی کا نام لیتے ہیں. آگے رحمہ اللہ تعالیٰ فقہاء نے خود لکھا ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے، اس پر یہ دلائل ہیں، ان دلائل کا جواب یہ ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی یہ رائے ہے، اس رائے کا جواب کیا ہے؟ یہ تو اصول ہے. فالو ہم کس کو کرتے ہیں بھائی ایک کو فالو کرتے ہیں. بھائی یہ ہم چونکہ بر صغیر میں پیدا ہوئے، یہاں رائے جی انگریز کے آنے سے پہلے جو اسلام یہاں پر آیا وہ فقہ حنفی ہی کی شکل میں آیا ہے. اسلام لائے ہی احناف ہیں یہاں پہ، جہاں مجاہدین آئے ہیں حنفی ہیں. جب مجاہدین یہاں آئے تھے خالی تلواروں کے ساتھ تھوڑی آئے تھے محمد بن قاسم کے دور میں. وہ نمازیں بھی اپنے ساتھ لائے، روزے بھی اپنے ساتھ لائے، تراویح بھی اپنے ساتھ لائے. تو جو نمازیں وہ لائے صدیوں سے وہی نمازیں چلی آ رہی ہیں. جو تراویح وہ لے کر آئے صدیوں سے وہی تراویح چلی آ رہی. پھر شافی فقہ انڈونیشیا میں گیا، تاجروں کے ذریعے گیا تھا. وہ 1200-1300 سال پرانے تاجر تھے. چونکہ وہاں جو فقہا گئے، محدثین گئے، وہ فقہ شافی کو فالو کرتے تھے. آپ کہہ سکتے ہو فقہ شافی وجود میں نہیں آیا. فقہ شافی اس نام سے وجود میں نہیں آیا. مسائل تو شافی فقہ کے اس وقت موجود تھے نا، مرتب بعد میں ہوا تو نام بعد میں دیا گیا. جیسے مصحف عثمانی کا نام بعد میں دیا گیا، مرتب بعد میں ہوا، لیکن قرآن تو نبی کے دور میں بھی تھا نا. تو جب وہ آیا ہے وہاں پر تو وہ وہی 20 رکعت تراویح کے ساتھ آیا اور آج تک اسی کے ساتھ چل رہا ہے. سعودی عرب میں جہاں سے اسلام نکلا، نبی نے مدینہ مسجد نبی تراویح بھی پڑھی، رمضان میں اپنی عبادت بھی کر کے دکھائی. اس کے بعد صحابہ تابعین نے رمضانوں میں تراویح پڑھی. ہمیں نہیں پتا کتنی رکعت پڑھی، لیکن حضرت عمر کے دور میں بھی پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر نے جمع کر دیا. وہ ہمارے پاس سند سے ملتا ہے کتنی پڑھ رہے تھے؟ 20. اس وقت سے لے کے مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں آج تک کتنی پڑھی جا رہی تھی؟ 20. 1300 سال کے بعد جا کے اب سعودی حکومت نے 10 غائب کر دی ہیں. تو جو کام 1300 سال بعد جا کے ہو رہا ہے اس کو میں سنت کیسے کہہ دوں میرے بھائی؟ اب تک گھاس کھا رہے تھے کیا یار؟ وہ بخاری کی حدیث ان
1300 سال کے علماء کو نہیں ملی تھی جس میں آتا ہے نبی رمضان غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے؟ ان کو اس کا مطلب نہیں معلوم تھا؟ تو یہ کیسی بات ہے یار، آپ حدیثوں کی ایسی تشریح کر رہے ہو کہ امت پوری 1400 سال کی امت کو بیوقوف سمجھے، اور آج کے لوگوں کو کیا سمجھے، اسکالرز کو، کہ یہ ٹھیک ہے۔ تو بھائی ہم ان کو غلط کہہ سکتے ہیں، اتنی ساری امت کو میں بیوقوف کم از کم میں نہیں کہہ سکتا۔ تو میں کہوں گا کہ بخاری مسلم میں 8 رکعت والی کا وہ مطلب نہیں ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے۔ میں وہ مطلب بیان کروں گا جو پوری امت جس پر عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ میرے قول کو کہو کہ یہ حنفیت کا منجن بیچ رہا ہے اور ہم قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، پھر اس میں آپ غلط ہو گئے۔ میں حنفیت کا نہیں، میں پوری امت کا دفاع کر رہا ہوں، پوری امت کا دفاع، اور آپ چند اسکالرز کا دفاع کر رہے ہو۔ تو منجن آپ بیچ رہے ہو، منجن ہم نہیں بیچ رہے۔ بات آ گئی سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ اب